جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب و بےچینی کی فضا پیدا کر دی، ان پر ہر طرح سے جلغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، ذہنی و فکری انقلاب پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی، ان کی اقتصادی، سماجی و معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، غرض انہیں ہر طرح سے بے دست و پاک رکھ دیا گیا۔ ٹھیک ان نازک حالات میں علماء و مفکرین اور امت کے دردمند و حساس نے مدارس کا جال بچھانے کا بیڑا اٹھایا۔ یعنی مدارس و مکاتب کی برکتیں کہ امت مسلمہ میں آج بھی اسلام کی رمق کسی نہ کسی حد تک باقی ہے، ورنہ حالات اس کی دمازی کر رہے تھے۔ یہ امت اب دم توڑ دینا ہی چاہتی ہے اور اس سرزمین سے اس کا خاتمہ ہوا ہی چاہتا ہے۔ حضرات گرامی، کان کھول کر نہیں، دل کے پردے چار کر سن لیجیے۔ اے علماء جنہوں نے مدارس و مکاتب کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی، اپنی راحت و آرام کو تج دیا تھا، اگر بروت کھڑے نہ ہوتے اور ان مدارس کا جال نہ پھیلاتے تو یقین جانیے کہ آج گھر گھر میں انجیل پڑھائی اور پڑھی جاتی، عقائد و افکار میں وصلیت و بت پرستی کا بچاؤ ہوتا، الحاد و لادینیت کا ہر گھر مرکز ہوتا۔ حضرات گرامی، بہت سے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے، ان سے ڈگریاں نہیں ملتی، ان سے نوکریاں نہیں ملتی، یہاں کے افراد قوم کے اوپر بار ہیں، انہیں میں شعوری بیداری نہیں آتی، یہ ٹیکنیکل لائن میں آگے نہیں بڑھتے۔ ان حضرات سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ارے روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں، اس کا وعدہ خدا بندے قدوس نے ہم سے کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ وہ ہم سے ہمارے مدارس کے کارنامے اور انجام معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا سناؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستانیں بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، اگر ہو سکے تو ہماری داستانیں شاملی کے میدانوں سے پوچھو، اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستانیں چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستانیں تحریک کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کی در و دیوار سے پوچھو۔ یارو، بڑی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ نے دنیا کو کیا دیا؟ ارے مدارس اسلامیہ نے تو دنیا کو بہترین اخلاق، معاشرے کو تازگی، روحانی غذا عطا کیا۔ یہ مدارس لوگوں کو بے حیائی اور بے شرمی سے دور رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ مدارس اسلامیہ نے لوگوں کو جی حضوری اور چاپلوسی سے روکا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ مدارس اسلامیہ نے لوگوں کو جی حضوری اور چاپلوسی سے منع فرمایا۔ مدارس اسلامیہ نے دنیا کو نفرت و عداوت، بغض و حسد نہیں دیا، بلکہ فاصلحوا بین اخویکم کا درس پڑھایا۔ میرے بھائیو، مدارس اسلامیہ یہ درس اسلامی چھاونیاں ہیں، ان کے سائے میں زندگی ملتی ہے، افکار کے پھول کھلتے ہیں، قرآن و حدیث کے سائے میں زندگی پڑھ کر جوان ہوتی ہے، اور انہی مدارس کے ذریعے زندگی کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اقبال مرحوم نے دورہ یورپ کے بعد کہا تھا کہ ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے نا کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدارس کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح انگریز میں مسلمانوں کا ہوا۔ آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے سوا اسلام کے پہلو اور اسلامی تہذیب کے کوئی آثار نہیں ملتا، اسی طرح ہندوستان میں مسلمانوں کے مذہب کی نشانات نہیں مل سکے گا۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام نے خیر و شر کے تمام راستوں کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین،